نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من همزه ونفخه ونفثه محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں نے روا کے جو ہے وہ اصول سٹارٹ کیے ہوئے ہیں اور جن میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ ان کو 3 ویڈیوز میں یعنی 3 پورشن میں کریں گے، جن میں ایک ویڈیو میں کرا چکی ہوں، اب یہ دوسری ویڈیو ہے ہماری۔ پہلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے را کو موٹے پڑھنے کے اصول جو ہیں وہ کیے تھے، اب آج جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے را کو باریک پڑھنے کے اصول۔ اچھا، یہاں پر اب ایک اور آسانی آپ کے لیے یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہم نے را کو موٹا پڑھنے کے اصول کیے تھے نا، وہی سیم ہمیں زیر کے لیے استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیسے وہ بھی میں کراؤں گی انشاءاللہ، لیکن آپ اگر ان اصولوں کو مد نظر رکھیں گے تو وہاں پر ہم نے زبر کا استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ انہی اصولوں کو زیر کے ساتھ پڑھیں تو آگے سیم لائنز ہیں، سیم سنٹینس ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیسے ہوں گے وہ میں آپ کو یہاں بتا دیتی ہوں کہ وہی 3 اصول جو زبر کے ساتھ ہم نے پڑھے ہیں سیم اسی طرح زیر کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو آخری 3 اصول ہیں وہ تھوڑے سے چینج ہیں اور تھوڑے سے مشکل ہے، انشاءاللہ وہ ہم لاسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ را کو باریک پڑھنے کا جو قاعدہ ہے وہ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، جو کہ را کے حساب سے اگر زیر کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ پہلا قاعدہ بنتا ہے را کا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر چیپٹر وائز دیکھا جائے تو یہ چوتھا قاعدہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو یہاں پر بھی سمپل اصول ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا را کے اوپر زبر و پیش ہو تو موٹا پڑھا جاتا ہے، یہاں پر کیا ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا اصول ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ اب آپ نے یہ ساؤنڈز کی گیم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ساؤنڈز آنے چاہیے، را، را زبر را، را زیر ری، ٹھیک ہے؟ یہ اب آپ نے فرق کرنا ہے۔ پہلا جو لفظ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، لتشرک لتشرک، ٹھیک ہے؟ لتشرک ریک لتشرک، ٹھیک؟ کاف جو ہے وہ قلقلہ نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو کنٹرول کے ساتھ پڑھا، اس کا زبر ختم ہوا تو جزم لگا، تو جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو را کی زیر کے ساتھ رک بنا، لتشرک لتشرک۔ اس کے بعد ہے رجال رجال، را زیر باریک، جیم الف خالی سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، لام دو پیش تنوین ہے تو لن، پہلے لن پڑھیں گے اور تنوین بھی وقف میں ختم ہو جاتی ہے تو جزم لگے گا، تو الف جیم جو ہے، جیم کی زبر کے ساتھ الف اور لام پڑھے جائیں گے، کیسے، رجال رجال۔ اب یہاں پر الف مد کو میں نے لمبا کیا کیونکہ الف مد کے بعد والا حرف ساکن ہو تو 3 الف لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے ہے من الریح من الریح، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں نون باریک ہے، را جو ہے وہ بھی باریک ہے، لیکن را پہ تشدید ہے، یعنی 2 حروف کا ٹائم بھی دیں گے، سختی جماؤ کریں گے، ٹھیک ہے؟ آگے یا مد ہے کیونکہ یا ساکنہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مد ہے، ہا جو ہے حلق سے ہے، باریک ہے، لیکن من الریح من الریح، یہاں بھی میں نے یا مد کو لمبا کیا کیونکہ حروف مدہ کے بعد والا حرف جو ساکن ہوگا اس کو لمبا کریں گے۔ آگے کیا ہے، الرجال الرجال۔ اب یہاں پر ہم نے ایک اور اصول عارضی زبر زیر کا پڑھا تھا، الف اور لام سے جو حرف سٹارٹ ہو اس کے حمزہ پر ہمیشہ زبر لگتا ہے، یہاں پر انہوں نے حمزہ کے اوپر زبر لگایا ہے، لیکن کافی دفعہ یہ زبر نہیں لگا ہوتا، اکثر آپ کو یہ خود لگانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الرجال الرجال، الف مد کو 3 الف لمبا کیا۔ اب جو ہمارا اگلا اصول ہے وہ ہے را کی زیر کے ساتھ دوسرا اصول، لیکن چیپٹر وائز کیا ہے 5واں اصول ہے۔ تو کیا ہوگا، اگر آپ کا جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، پہلے زیر سے مراد پہلے حرف کے نیچے، ٹھیک ہے؟ زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، سیم لائک جو ہم نے زبر کے لیے پڑھا تھا، را ساکن ہو اور پیچھے حرف پر زبر اور پیش ہو تو را ملا کر موٹا پڑھا جاتا ہے۔ کیا ہوگا، انذر انذر ذر، ٹھیک ہے؟ ذال زیر را ذر، فرعون فرعون، ٹھیک ہے؟ اب کنٹرول آپ کا اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ آپ کے لفظ نہ وائبریٹ کرے نہ ہلے، ٹھیک ہے؟ اور عین اور اپنی جگہ سے بھی نکلے مخرج کے حساب سے۔ واو لین ہے، واو ساکنہ سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہے، اور حروف لین کو وقف میں 3 الف لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاجر یہاجر، یا باریک ہے، ہا سینے سے الف مد ہے، جیم کیا ہے باریک ہے اور را قلقلہ نہیں ہے، یہاجر یہاجر
شرعتن شرعہ شرعتن شرعہ۔ اس کے بعد یہ ہمارا را کا جو باریک قاعدہ ہے وہ ہے تیسرا قاعدہ، اور ویسے را کے رولز کے حساب سے ایک چھٹا قاعدہ ہے۔ تو کیا ہے کہ را ساکنہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے پچھلا حرف بھی ساکن ہو، تو اس سے پچھلے حرف کے نیچے اگر زیر ہوگی تو را باریک پڑھا جائے گا، یعنی وقف میں، ٹھیک ہے۔ ساکنہ سے مراد ہے یہ وقفی صورت ہے، اور اگر وقفی نہیں بھی ہے، ساکن ہے اور پیچھے والا بھی ساکن ہے، تو اس سے پیچھے والے حرف کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا، وہاں زبر ہو، پیش ہو، زیر ہو، وہ پھر آپ نے اس کے حساب سے پڑھنا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں ایگزامپلس کیا ہیں۔ ایگزامپل دیکھیے، السحر، را میں نے موٹا پڑھا ہے کیونکہ روانی میں پڑھا ہے۔ السحر وقف ہوا تو را پہ جزم لگا، ہاں آلریڈی جزم والا تھا، اب نیچے سین کے زیر ہے، تو کیا ہوا السحر 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 السحر۔ حروف کو پڑھتے وقت نا آپ نے چند چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ مضبوطی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ کے الفاظ جو ہیں باریک باریک ہوں، موٹے موٹے ہوں، اس کے علاوہ جو ہے وہ باؤنس نہ کرتے ہوں، یعنی قلقلہ نہیں دینا۔ السحر السحر سحر، ٹھیک ہے، سحر، ٹھیک ہے، یہ اپنے تک رہے گا لیکن یہ پراپر رہے گا۔ سحر سحر، کچھ بھی اس میں ایڈیشن نہیں کرنا، کنٹرول کے ساتھ پڑھنا ہے۔ السحر السحر۔ آگے ہے حجرن، حجرن، جیم کلکلہ بھی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ کو زیر ختم بھی ہوگی، جیم کلکلہ بھی کرنا ہوگا، را بھی پڑھنا ہوگا ہا کی زیر کے ساتھ۔ کیسے؟ حجرن حجر حجر، ٹھیک ہے، یہ ہے ساؤنڈ اس کا، حجرن حجر، ٹھیک ہے۔ الخبیر الخبیر، ٹھیک ہے، یا مت تھی اس لیے میں نے اس کو زیادہ لمبا کیا۔ قدیر قدیر، آگے بھی آئے مت تھی اس لیے اس کو میں نے زیادہ لمبا کیا۔ اچھا، یہاں پر ہمارے را کے جو باریک قاعدے ہیں وہ بھی مکمل ہو چکے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ را کے موٹے قاعدے 3 پڑھے ہیں، را کے باریک قاعدے بھی پڑھ لیے۔ اب جو اگلے 3 قاعدے ہیں انشاءاللہ الرحمن وہ میں اگلی ویڈیو میں کراؤں گی۔ اس میں کیا ہے کہ زبر ہوگی تو را باریک ہے، زیر ہوگی تو را موٹے ہیں، وہ تھوڑا سا چینج ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اگر آپ وہ بھی کریں گے تو آپ کو وہ بآسانی سمجھ آ جائیں گے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میری اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ مسلمانوں کے حالات پر رحم کرے، ان کو ہدایت پر رکھے اور ان پر رحم کا معاملہ کرے۔ جو حالات اور معاملات چل رہے ہیں اللہ تعالی جو ہے سب کو محفوظ کرے اور ہم سب کو اس آزمائش سے نکالے جو اس وقت پاکستان پر ہے سیلاب کی۔ آمین ثم آمین۔ میری اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔